اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انگلش کورس کے پارٹ 2 جو کہ ٹینسز پر مشتمل ہے، اس کے لیسن نمبر 17 پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ پاسٹ ٹینس کا لاسٹ ٹینس ہے، جس طرح پریزنٹ ٹینس کا لاسٹ ٹینس جو تھا وہ پاسٹ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس تھا۔ یعنی کہ اگر ہم بات کریں مسٹر ٹینس کی جو سٹوری والی تھی، تو یہ اس کا 4th بیبی ہے پاسٹ کا، تو اس کا نام اس نے پرفیکٹ کنٹینیوس رکھا۔ تو لہٰذا اس کے حرکات و سکنات کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے کہ اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔ تو چلیں ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ مسٹر ٹینس تھا، اس کے 12 پوتے تھے، یہ 3 بیٹے اس کے، کہ ہر بیٹے کا 4 آگے بیٹے تھے۔ تو یہ پریزنٹ جو ہے اس کے پہچان کیا ہے کہ اس کے اردو کے فقرات میں ہے ہوں وغیرہ آتا تھا، اور پاسٹ کی کیا نشانی ہے بیسک جو ہے کہ ہر فقرات کے آخر میں تھا تھے تھی وغیرہ آئے گا۔ تو فیوچر جو ہے مستقبل، اس کو ہم انشاءاللہ آگے پھر جا کے ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم نے پریزنٹ کے 4 سیکھ لیے تھے، تو آج ہم پاسٹ کے جو لاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل ماضی مکمل جاری، تو اس میں تھا تھے تھی وغیرہ جو ہے یہ والا پاسٹ کا، یہ تو آنا ہی ہے اردو فقرات کا۔ اس سے پہلے کون سا ورڈ آئے گا جس سے ہمیں پتہ چل پائے گا کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے؟ تو یہاں تھا تھے تھی وغیرہ سے پہلے تا رہا تھا، تے رہے تھے، تی رہی تھی وغیرہ آتا ہے، تو اس وقت ہمیں پتہ چل جائے گا یہ فعل ماضی مکمل یا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ سوری، یہ فارمولا جو میں آپ کو ہر ٹینس کے اندر بتاتا ہوں کہ ٹرانسلیشن کے لیے، خواہ وہ اردو سے انگلش ہو یا انگلش سے اردو ہو، اس کے لیے یہ 5 چیزیں جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ کریکٹ ٹرانسلیشن ہو پائے۔ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا فقرے کو، اس کے بعد اس کے اندر ہیلپنگ ورب کون سا یوز ہوگا، اس کے اندر ورب کی کون سی فارم یوز ہوگی، اس کے بعد یہ سینٹینس جو ہے سنگولر ہے یا پلورل ہے، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اس کا مختصر سا تعارف دیکھتے ہیں۔ تو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس وہ ٹینس ہے جس میں ماضی میں کسی کام کا ایک خاص عرصہ کے دوران جاری رہنا دکھایا گیا ہو۔ اس میں ہیلپنگ ورب کے طور پر ہیڈ بین کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ تمام سبجیکٹس کے ساتھ لگتا ہے۔ اس میں ورب کی 4th فارم یعنی کہ فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی انگ کا استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میں سنس اور فار کا بھی استعمال ہوتا ہے، خاص وقت کے تعین کے لیے سنس اور دورانیہ کو ظاہر کرنے کے لیے فار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کی پہچان جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اردو فقرات کے آخر میں تھا تھے تھی وغیرہ تو آئے گا پاسٹ کے اندر، اس سے پہلے کیا تا رہا، تی رہی، تے رہے وغیرہ اگر آتا ہے تو ہمیں پہچان ہو جانی چاہیے کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں آگے، اس کے بنانے کا کیا طریقہ کار ہے، کیسے یہ بنتا ہے، اس کا سٹرکچر کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو سمپل پہلے اس کے ٹائپس دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ 4 سینٹینسز ہیں جن کو ہم پڑھیں گے، تو وہ کون سے ہیں اس کو ود ایگزامپلس ہم دیکھ لیتے ہیں چاروں کو۔ تو مثلا سمپل افرمیٹو سینٹینسز، سادہ جو فقرات ہیں، جیسے وہ پچھلے سال سے اسکول جاتا رہا تھا، وہ پچھلے سال سے اسکول جاتے رہے تھے۔ اکبر 5 سالوں سے کام کرتا رہا ہے۔ عبید الرحمن صبح سے اسکول جاتا رہا ہے۔ یہ تو ہے پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، جس کے اندر تھا تھے تھی لگ جائے گا، وہ کون سا ہو جائے گا؟ جیسے عبید الرحمن پچھلے 2 سال سے کالج جاتا رہا تھا، تو یہ کیا ہے؟ سمپل افرمیٹو سینٹینسز ہیں، کس کے؟ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے۔ اسی طرح آگے نیگیٹو سینٹینسز دیکھتے ہیں۔
پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اس میں وہ پچھلے سال سے اسکول نہیں جاتا رہا تھا. وحید الرحمان اپنا کام 1 سال سے نہیں کرتا رہا تھا، وغیرہ وغیرہ. ابھی انٹروگیٹو سینٹینسز، کیا وہ پچھلے سال سے اسکول جاتا رہا تھا، کیا وہ پچھلے سال سے اسکول جاتے رہے تھے. اور اسی طرح انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو سینٹینسز کون سے ہوتے ہیں جس کے اندر سوالیہ اور منفی یعنی کسی چیز کی نفی بھی اس کے متعلق ہو. کیا وہ پچھلے سال سے اسکول نہیں جاتا رہا تھا، کیا وہ پچھلے سال اسکول نہیں جاتے رہے تھے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری اس کی ایگزامپلس ہیں. اب اس کو دیکھتے ہیں ہاؤ ٹو میک سینٹینسز. اس کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے. سمپل افرمیٹیو سینٹینسز کون سے ہوتے ہیں، اس کے اندر اگر سنگولر ناؤن یوز ہو تو اس کے لیے سٹارٹ کے اندر سبجیکٹ یعنی کہ سنگولر ناؤن لگائیں گے، اس کے بعد ہیڈ بین کا یوز کریں گے، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی انگ لگائیں گے جس کو فورتھ فارم آف ورب کی بھی کہا جاتا ہے. لاسٹ پہ آبجیکٹ اور سنس یا فار کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. وہ پچھلے سال سے اسکول جاتا رہا تھا. He had been going to school since last year. تو اس کے بعد پلورل ناؤن، اس اسٹارٹ میں سبجیکٹ، اس کے بعد ہیڈ بین، اس کے بعد فرسٹ فارم ورب پلس آئی این جی انگ اور لاسٹ پہ آبجیکٹ پلس سنس یا فار کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. وہ پچھلے سال سے اسکول جاتے رہے تھے. They had been going to school since last year. اب نیگیٹو سینٹینس یعنی منفی فقرات، اس کا سٹرکچر کیا ہے. سٹارٹ میں سبجیکٹ، اس کے بعد ہیڈ ناٹ بین آئے گا. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. ہیڈ بن ناٹ نہیں، ہیڈ ناٹ بن آئے گا. اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور اس کے ساتھ آئی این جی انگ اور لاسٹ پہ آبجیکٹ سنس فار وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہی ہیڈ ناٹ بین گوئنگ ٹو اسکول سنس لاسٹ ایئر. وہ پچھلے سال سے اسکول نہیں جاتا رہا تھا. اسی طرح پلورل ناؤن ہوگا، جیسے سبجیکٹ اسٹارٹ میں لگا دیں گے، اس کے بعد had not been اور پھر verb کی فرسٹ فارم آف verb پلس آئی این جی انگ اور لاسٹ پہ آبجیکٹ اور since فار کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل they had not been going to school since last year. وہ پچھلے سال سے اسکول نہیں جاتے رہے تھے. تو یہ ایگزامپل تھیں نیگیٹو سینٹینس آف پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی. تو آگے دیکھتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینسز آف پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز کے اندر سنگولر ناؤن جو ہے وہ اس کے لیے کیا پروسیجر ہے. اسٹارٹ میں ہیڈ لگائیں گے، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد بن، اس کے بعد فرسٹ فارم ورب پلس آئی این جی انگ یعنی فورتھ فارم آف ورب، اس کے بعد لاسٹ میں آبجیکٹ سنس فار کا استعمال کریں گے. فار ایگزامپل ہیڈ ہی بین گوئنگ ٹو اسکول سنس لاسٹ ایئر. کیا وہ پچھلے سال سے اسکول جاتا رہا تھا. کون؟ عبید الرحمان ہو سکتا ہے، اکبر ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے. تو پھر ہی کی جگہ پہ ان کا نام یوز کر لیں گے. آگے پلورل ناؤن ہو تو اس کے لیے کیا کریں گے. اسٹارٹ میں ہیڈ، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد بن، اس کے بعد فرسٹ فارم ورب پلس آئی این جی انگ اور لاسٹ پہ آبجیکٹ سنس فار کا استعمال کریں گے. فار ایگزامپل ہیڈ دے بن گوئنگ ٹو اسکول سنس لاسٹ ایئر. یہ انٹروگیٹو سینٹینس یعنی کہ پوچھا جا رہا ہے. اس کے بعد ابھی ہم آگے چلتے ہیں. انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو سینٹینسز کون سے ہوتے ہیں، سوالیہ منفی فقرات. تو اس کے اندر اسٹارٹ کے اندر سنگولر ناؤن کے لیے ہیڈ، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد ناٹ، اس کے بعد بن، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم ورب پلس آئی این جی انگ اور لاسٹ میں آبجیکٹ سنس فار کا استعمال کریں گے. جیسے کیا وہ پچھلے سال سے اسکول نہیں جاتا رہا تھا. ہیڈ ہی ناٹ بین گوئنگ ٹو اسکول سنس لاسٹ ایئر. اسی طرح پلورل ناؤن کے لیے بھی اسٹارٹ میں ہیڈ، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد ناٹ، اس کے بعد من اور اس کے بعد فرسٹ فارم آف پلس آئی این جی انگ یعنی فورتھ فارم آف ورب اور لاسٹ میں آبجیکٹ سنس فار کا استعمال کریں گے. جیسا کہ کیا وہ پچھلے سال سے اسکول نہیں جاتے رہے تھے. Had they not been going to school since last year. Okay, so these are the examples of interrogative and negative sentences of past perfect continuous tense. ٹھیک ہے، یہ تمام تھے تمام ایگزامپلز، ان کا اسٹرکچرز، ان کے میتھڈز، ہاؤ ٹو میک سینٹینسز، یہ تمام کے تمام ہم نے سیکھے. ابھی چلتے ہیں اس کے ریویو سیشن کی طرف. لیتے ہیں پہلا کویسچن کہ انٹروگیٹو بناتے وقت کس کو جملے کے شروع میں لگاتے ہیں. یہ 4 ورڈ دیے ہیں کہ ہیڈ کو لگائیں گے شروع میں، یا سبجیکٹ کو، یا آبجیکٹ کو، یا ہیڈ بن کو. بتائیے گا. اگر سمجھ نہ آئے تو دوبارہ لیسن کو سنیے گا. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر ایک دفعہ پھر سنیے گا. اگر پھر بھی نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. انشاءاللہ اس سے آسان پروسیجر جو ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. اس کے بعد سیکنڈ کویسچن لیتے ہیں. He had been going to school since Monday کو نیگیٹو بنائیں.
ابھی اگر آپ نے لیسن بغور سنا ہے تو پھر اس میں صرف ایک ناٹ کا ورڈ یوز کریں گے، اور وہ کہاں پہ لگائیں گے؟ آپ لیسن کو اگر بغور سن چکے ہیں تو آپ ایزیلی لگا سکتے ہیں، اور ان میں سے ان 4 چوائس میں سے ایک کویسچن ہے، ایک آنسر کریکٹ ہے، اور آپ ایزیلی اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی نیکسٹ کویسچن لیتے ہیں۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ورب کی کون سی فارم استعمال ہوتی ہے؟ ہاں جی بتائیے گا، کہ کوئی نہیں ہوتی اس میں یا ہوتی ہے کوئی؟ فورتھ فارم ہوتی ہے، فرسٹ فارم پلس آئی این جی انگ ہوتی ہے، یا سیکنڈ فارم ہوتی ہے، یا تھرڈ فارم ہوتی ہے؟ ویری ایزی کویسچن۔ اوکے نیکسٹ کویسچن۔ مندرجہ ذیل میں سے کس کے ساتھ ہیڈ بن کا استعمال کیا جائے گا؟ یہ انہوں نے دیے ہیں پروناؤن دے، ہی، شی، تو میرے خیال سے آپ بہتر بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے ہنٹس دے دیا ہے، آگے آپ بہتر اس کا آنسر دے سکتے ہیں۔ تو آگے والا کویسچن ہے، he had been working in this firm since years، یا for years، یا from years، یا at years؟ کریکٹ آنسر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور تھینکس فار واچنگ AHA سکسیس اکیڈمی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔